الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر والرجز فہجر صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کا پارٹ 2 طہارت و جسمانی صفائی کی دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ دوسرے حصے میں سوال نمبر 4، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کریں۔ جواب ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آگے سوال نمبر 5، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ تو جواب: طہارت کے فوائد: طہارت شریعت نے جو صفائی اور پاکیزگی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت نے جو صفائی اور پاکیزگی کے اصول اور طریقے مقرر فرمائے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے یا تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ آج کل کی میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ طہارت اور پاکیزہ جو انسان رہتا ہے وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ تو ہمارے دین نے 1400 سال پہلے یہ بات سمجھا دی تھی۔ اب کون کون سے فوائد ہیں جی؟ نمبر 1، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ انسان جتنا تھکا ہوا ہو، جو ہی وضو کرتا ہے، جسمانی طور پر اللہ اس کو سکون عطا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جسمانی طور پر وضو کرنے کا۔ نمبر 2، انسان صاف ستھرا اور پاک صاف رہتا ہے۔ صاف ستھرا اور پاک صاف رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میں امیر بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، یعنی باوضو رہنے سے مال میں بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ نمبر 4، نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ وائرس کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، 10 منٹ تک 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ تو اسلام تو ہمیں پہلے ہی بتاتا ہے کہ اپنی صفائی کا خیال رکھو۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5، وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت و ریاضت اور کام کاج وغیرہ میں لطف آتا ہے اور انسان حشاش بشاش رہتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں جی۔ وضو اور نہانے سے ظاہری صفائی ہوتی ہے کہ ظاہری انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ روحانی صفائی بھی ہے۔ روحانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کی جسم کی صفائی ہے، دوسرا اس کی روح کی صفائی ہے۔ تو صاف ستھرا رہنے سے انسان کی روح کو بھی سکون ملتا ہے، اور عبادت و ریاضت اور کام کاج وغیرہ میں بھی لطف آتا ہے۔ جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ ریاضت کا مطلب ہوتا ہے عبادت تو فرائض میں بھی آتے ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، سنن بھی آتے ہیں۔ ریاضت نفلی عبادات کو یا ذکر اذکار کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے۔ تو عبادت اور ذکر اذکار میں بھی انسان کو سکون ملتا ہے، لطف آتا ہے، اور اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے تو اس میں بھی حشاش بشاش طریقے سے انسان کام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، خوش و خرم رہتا ہے آدمی، یعنی نہانے سے اور پاک صاف رہنے سے۔ نمبر 6، عبادت قبول ہوتی ہے۔ عبادت اور کام کاج وغیرہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاک صاف ہوں گے تو عبادت قبول ہوگی، کیونکہ بغیر پاکیزگی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی بغیر پاکیزگی کی نماز پڑھ لے تو قبول نہیں ہے۔ دیکھ کے قرآن مجید پڑھے تو
وضو کرنا ضروری ہے. اگر قرآن کریم کے مصحف کو قرآن کریم کی مصحف کہتے ہیں، قرآن کا وہ نسخہ، قرآن کی وہ کتاب جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس کو مصحف کہا جاتا ہے. تو اس مصحف کو اگر ہاتھ لگائے گا تو وضو کرنا ضروری ہے. البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں استثناء حاصل ہوتا ہے، کہ مثلا اگر تفسیر پڑھ رہا ہے، اس میں قرآن عربی کے علاوہ کوئی اور بھی یعنی زبان اس میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے کہ اگر وضو نہیں بھی ہے بندہ لیکن طہارت ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے لیکن بھی وضو ہے، تو وہ بامری مجبوری کوئی حوالہ دیکھنا پڑا، کسی کو پڑھانا پڑا، تو بامری مجبوری ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن تقوی یہ ہے کہ وہ باوضو رہے. سوال نمبر 6، خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. نمبر 1، جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، اس میں لفظ مسنون جو ہے وہ خالی جگہ میں آئے گا. عیدین کے دن غسل سنت ہے. مسنون سنت دونوں ایک ہی مطلب ہیں. نمبر 3، غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، تو خالی جگہ میں 3 آئے گا. نمبر 4، پانی کا استعمال احتیاط سے کیا جائے، احتیاط یہ خالی جگہ میں آئے گا. اور نمبر 5، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لفظ نہیں یہ خالی جگہ میں آئے گا. معروضی سوالات جی اسی سبق کے دیے گئے الفاظ یعنی الف ب جیم دال میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اور ہر جز کا 1 نمبر ہے. ٹک لگانا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ڈیش ہے، یعنی دین فطرت. اس میں 4 ہیں: دین فطرت، سبق، نصیحت، مذہب، تو دین فطرت آئے گا. نمبر 2، طہارت اور پاکیزگی ڈیش کا حصہ ہے. دولت ایمان کا، عزت کا انسان کا، تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان آئے گا. نمبر 3، طہارت کی لغوی معنی ڈیش کے ہیں: صحیح ہونا، درست ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، تو اس میں کیا آئے گا؟ پاک ہونا. نمبر 4، طہارت میں ڈیش چیزیں شامل ہیں: 2 3 4 5، تو اس میں 2 چیزیں. وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ وضو اور غسل، یہ 2 چیزیں ہیں طہارت میں. البتہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر سکتا ہے. تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم مٹی یا اس کی جنس میں سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا دیوار ہے، یہ مٹی کی جنس میں سے ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے اینٹ وغیرہ، تو اس پر دونوں ہاتھ جو ہے وہ ایسے اوپر رکھے جائیں، پھر ہاتھوں کو یوں جھاڑا جائے، پھر اپنے چہرے پر اس کو پھیرا جائے 1 دفعہ، پھر 3 دفعہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو مٹی یا اس کی جنس جو ہے اس پر ایسے مرا جائے، پھر یوں جھاڑا جائے، اور اس طرح کر کے اپنے بازو پر مسح کیا جائے. اس کو طہارت یعنی تیمم کہتے ہیں. تو کوئی جو بندہ وضو نہیں کر سکتا یا اس کے پاس پانی نہیں ہے وہ تیمم کر لے. نمبر 5، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور ڈیش سے دور رہے. طہارت و پاکیزگی سے نمبر 1، الف اور بے میں ناپاکی سے، جیم میں عمل صالح سے، اور دال روزے سے. تو جواب میں کیا آئے گا؟ ناپاکی سے. نمبر 6، سر کا مسح کرنا ڈیش ہے. واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، تو اس میں کیا آئے گا؟ فرض ہے. نمبر 7، نماز سے پہلے وضو کرنا ڈیش ہے. فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، تو فرض ہے. نمبر 8، وضو کے ڈیش فرائض ہیں: 2 3 4 5، تو 4 وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 9، غسل کے ڈیش فرائض ہیں: 3 4 5 6، تو کتنے آگے؟ 3. وہ 3 فرائض میں نے سبق کے دوران بتا دیے تھے پچھلی ویڈیو میں. نمبر 10، جمعہ کے دن غسل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے. الف فرض، بے سنت، جیم ثواب، دال مستحب، سنت. جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے. نمبر 11، وضو میں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا قرار دیا گیا ہے. الف فرض،
بے سنت، جیم واجب، دال مستحب تو فرض۔ 11 وضو کرتے وقت جسم کے ہر عضو کو ڈیش دھونا سنت ہے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، تو 3 بار دھونا سنت ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، سنت اور مسنون دونوں ایک ہی مطلب ہیں۔ نمبر 13 اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا ڈیش ہے، مستحب، سنت، فرض، واجب تو فرض آئے گا جی۔ نمبر 14 جمعۃ المبارک اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر غسل کرنا ڈیش ہے، الف مستحب، بے سنت، جیم فرض، دال واجب تو سنت۔ نمبر 15 طہارت اور پاکیزگی ڈیش کا حصہ ہے، الف احسان، بے ایمان، جیم زندگی، دال کام تو ایمان آئے گا جی۔ نمبر 16 غسل کرتے وقت پورے جسم پر ڈیش مرتبہ پانی بہایا جائے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار تو جیم آئے گا 3 بار۔ نمبر 17 طہارت میں شامل ہیں، الف وضو غسل، جیم وضو غسل، دال صفائی تو جواب آئے گا وضو غسل۔ تو یہ 16 آپ کے معروضی سوالات ہیں۔ یہاں پر طہارت و پاکیزگی کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسائل پر مسنون ویڈیو جو ہے وہ غسل کے بارے میں، وہ عام پبلک کے لیے بھی ہے، طلباء کے لیے بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے بعد بناؤں گا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔